بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اس لیے ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے. آگے سے بڑھنے سے پہلے جس کتاب کے بارے میں ہماری گفتگو ہونی ہے، جس عظیم الشان کتاب کے بارے میں، قرآن کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کے معنی کیا ہیں. قرآن لغوی طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے قرأ یقرأ سے، تلا یتلو کے معنی میں، تلاوت کرنے کے معنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد. معزز علماء کرام اور پیاری ماں و بہنوں، عزیز بچوں، بے انتہا شکر و احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ اس نے اس مبارک ماہ میں ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر جمع فرمایا تاکہ ہم یہاں جمع ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سماعت کریں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہ دراصل ملتقى بن زید کے نام سے ہیں، یعنی مرکز عبداللہ بن زید المحمود الثقافی الاسلامی، جو کہ فنار کے نام سے ایک مرکز معروف ہے. ہر سال اس مرکز کی جانب سے تمام زبان والوں کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے ذمہ داران مرکز، بالخصوص ہمارے شیخ عبدالرشید کوثری، شیخ شعور صاحب ازہری حفظہم اللہ کو، یہ لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو ہم نے قرآن کے ساتھ خاص کر دیا ہے. جیسا کہ آپ نے عنوان دیکھا ہوگا کہ ایک رات قرآن کے ساتھ. بہت سارے بھائیوں نے میسج کیا کہ کیا ساری رات یہ پروگرام چلے گا؟ ساری رات نہیں، چند لمحے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.
یعنی زیادہ سے زیادہ ہم 11 بجے تک ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس درمیان آپ نے جیسا کہ اعلان میں دیکھا کہ تلاوت کلام پاک یعنی قرآن کی آیتیں ہم انشاءاللہ خوبصورت آوازوں میں سنیں گے، اور ساتھ میں ہمارے اس اردو داں طبقے کے آن بان شان فضیلت الشیخ محمد عبدالحفیظ عمری حفظہ اللہ سے قرآن کی تاریخ پر انشاءاللہ مؤثر خطاب سماعت فرمائیں گے، اور ساتھ میں کچھ خوبصورت آواز میں نظمیں بھی انشاءاللہ قرآن سے متعلق سنیں گے۔ نظم خانی کے لیے دعوت دینے سے پہلے میرے سامنے کچھ ویسے تمام شخصیتیں معزز ہیں، انشاءاللہ مبارک ہیں، بہت ساری ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، لیکن میں کچھ ان شخصیات کو ان کرسیوں کی اسٹیج کی زینت بنانا چاہوں گا جو ماشاءاللہ صبح و شام امت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، امت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا اپنے اندر عزم رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج کی اس محفل کی رونق، آج کی اس محفل کے جان فضیلت الشیخ محمد عبدالحفیظ مانوی عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ آپ کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اسٹیج کی زینت بننے کے لیے فضیلت الشیخ راشد مومن حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا۔ آپ کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا فضیلت الشیخ مصلح الدین مصعب عمری حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا۔ فضیلت الشیخ اعجاز امان اللہ حفظہ اللہ جو امت کے بچوں کا درد رکھتے ہیں اپنے اندر، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذمہ دار، فضیلت الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا۔ اور بھی ہے کیا؟ جی بہت سارے احباب ہوں گے جن کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، تو فضیلت الشیخ نذیر الحق عمری حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا۔ تو اور بھی بہت سارے احباب ہیں یہاں پر جن کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، اگر مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ میں ان کو بھی دعوت دے دوں گا۔ تو آئیے ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کی نظم خانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا شیخ وسیع اللہ عمری حفظہ اللہ کو، جو دوحہ قطر میں امام و خطیب ہیں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاغوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاغوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، تاغوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و
تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تابوں میں سجایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، تاپوں میں سجایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، تابوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ السلام جزاک اللہ خیر وبارک فیک۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں مشہور و معروف نظم تقوی میں سجایا جاتا ہوں آپ نے پیش کی۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، پروگرام کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کا یعنی اس محفل کا سب سے اہم پروگرام آج کا خطاب ہے، آج کی تقریر ہے، اور آپ نے نام پڑھا ہوگا کہ جن شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، دعوت سخن دی ہے، وہ دوحہ میں موجود افراد اور خاص طور پر دینی پروگراموں سے جڑے ہوئے لوگ، ایسے لوگوں کے لیے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ہر کوئی ہمیں کا آپ سے متعارف ہے ماشاءاللہ۔ آپ ہندوستان کی معروف و مشہور درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ دوحہ قطر میں ایک طویل مدت سے آپ مقیم ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ اردو داں طبقے کے لیے آپ نے بہت سارا علمی کام کیا ہے، اردو داں طبقے تک آپ نے دینی علم کو بہت زیادہ پہنچایا ہے، اور آپ یہاں دوحہ قطر میں ہندوستان کی جو معروف و مشہور درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے اس کے فارغین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ الومنی ایسوسیشن کے نام سے ابناء قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد قطر برانچ کے نام سے آپ اس کے صدر ہیں، اور اسی طرح دوحہ قطر میں معروف القلم اکیڈمی کے آپ مشرف تعلیمی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک معروف مرکز ہے عباد الرحمن کے نام سے، جو کہ ریورٹ مسلم میں کام کرتا ہے، اس مرکز کی بھی ماشاءاللہ آپ صدر ہیں۔ تو اس طرح آپ کی خدمات بہت سارے جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہم آپ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔
فضیلت الشیخ محمد عبد الحفیظ مانوی عمری حفظہ اللہ، آپ کو دعوت سخن دی جاتی ہے، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور حاضرین میں موجود قابل صد احترام اہل علم، دیکھو یہ ہے نا 3 سٹا ہے، معزز خواتین اور پیارے بچوں ایک ہے اور محترم حاضرین، لیڈیز جینٹس ملا کو 2 آج ہے تو ایک ہمارا رمضان کے مبارک مہینے میں سمجھے اس اہم موقع پر ملتقى ابن زید کے نام سے ایک سیٹ بانٹ ڈالنا، سیم سیٹ ہے جو پروگرام جو ہے نا اس میں منعقد کیا گیا ہے یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، اس موقع پر قرآن کے بارے میں جاننے بچوں کو تقسیم کرنا، اس میں سی لکھ کو دینا، اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، نمبر نہیں 300 نمبر ہے، اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس خواہش کو پورا کر سکیں یا پھر اس کی کچھ کوشش کر سکیں۔ محترم بھائیوں، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تاریخ قرآن۔ تاریخ قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی مثال ایک ایسی درخت کی سی ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں، کافی وسیع موضوع ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں اور اس میں بہت سی مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اپنے موضوع کو ہم کوشش کریں گے کہ تدویر قرآن یا حفاظت قرآن اس کی تاریخ تک اپنے موضوع کو محدود رکھیں۔ اور عام طور پر جب تاریخ قرآن کا ذکر آتا ہے تو عام آدمی کے ذہن میں یا ایک طالب علم کے ذہن میں سب سے پہلے قرآن مجید کی حفاظت کی تاریخی کی بات ذہن میں آتی ہے، اس لیے ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آگے سے بڑھنے سے پہلے جس کتاب کے بارے میں ہماری گفتگو ہونی ہے، جس عظیم الشان کتاب کے بارے میں، قرآن کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کے معنی کیا ہیں۔ قرآن لغوی طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے قرأ یقرؤ سے، تلا یتلو کے معنی میں، تلاوت کرنے کے معنی میں، اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے مقروء یعنی متلو کے معنی میں، وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، پڑھی جانے والی کتاب۔ اور اس کے آخری میں جو الف اور لام ہے وہ مبالغے کے طور پر ہے، فعلان کے وزن پر قرآن، اور اس کے معنی ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا یہ جو نام ہے وہ اس کے علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ قرآن کے 5 نام علم کی حیثیت رکھتے ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، یہ اس کے مخصوص نام ہیں۔ باقی جو دوسرے نام ہیں مجید وغیرہ، یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن اس لفظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ قرآن کریم میں 61 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، 60 پر 1 دفعہ۔ باقی قرآن کے جو نام ہیں وہ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 55 ہے، بعض نے 91 تک پہنچایا ہے، 91 تک، لیکن یہ بہت ساری تفصیل ہے۔ قرآن کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں
تو لفظی طور پر بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہمیں ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا جہاں تک تعلق ہے تو بعض اہل علم کے مطابق قرآن مجید کے 3 نزول ہیں۔ پہلا نزول ہے لوح محفوظ میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اور دوسرا جو نزول ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا۔ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اس نزول کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم شب قدر کے موقع پر آسمان دنیا میں بیت العزت پر اتارا گیا۔ جس طرح بیت المعمور اللہ تعالیٰ کا گھر 7ویں آسمان پر ہے، اسی طرح بیت العزت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو قرآن مجید کا دوسرا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت پر ہوا، اور تیسرا جو نزول ہے وہ بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا، مختلف حصوں میں اتارا، متفرق حصوں میں اتارا، تاکہ آپ ٹہر ٹہر کر لوگوں کو پڑھیں، پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ قرآن مجید کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کی طرح، تورات، انجیل، زبور کی طرح ایک ساتھ کتابی صورت میں نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا، اور اس کے بڑے فائدے ہوئے، اس کی بڑی حکمتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بتایا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس طرح آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ذرا غور کیجئے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، مسلمان پریشان ہے، نہیں جانتے کہ اب اس کا حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی آسمان سے اترتی ہے، تو اس خوشی کا تصور کیجئے کہ اس مسئلے کا حل آسمان سے جب اترتا ہے تو کتنے خوش لوگ ہوتے ہوں گے۔ تیمم کے مسئلے کو یاد کیجئے، مدینے سے باہر کسی مقام پر صحابہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہیں، ایسے موقع پر تیمم کی آیتیں اترتی ہیں۔ یہ جو فائدہ ہے یقیناً یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ صلح حدیبیہ کو دیکھیے، کچھ ایسی شروط ہیں جس سے مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کمزوری کے ساتھ اس صلح کو قبول کیا ہے، کمزوری کی سطح پر مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کافی انہیں غم ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نازل کرتے ہیں کہ اسے فتح مبین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کو جو خوشی ہوتی ہوگی اس کا ہم تصور کر سکتے ہوں گے۔ تو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اعتراضات کے جواب جو یہودیوں کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، یا پھر مشرکین کی طرف سے سامنے آتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا جاتا تھا۔ ایسے بہت سے فائدے ہیں جو قرآن مجید کے بتدریج نازل ہونے سے حاصل ہوئے، ان تمام کی تفصیل میں جانے کا یہاں یہ موقع نہیں ہے۔ اب ہم آئیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف کہ وہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، یہ ہم تک اتنی حفاظت کے ساتھ کیسے پہنچی؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں کے حوالے کی تھی جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو،
بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ وہ کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں، تبدیلی کا شکار ہو گئیں، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور کر دیا، بلکہ اس کے اسباب پیدا فرمائے۔ دنیا اسباب پر قائم ہے، انسان کو چاہیے کہ جتنے امکانی اسباب اس کے پاس موجود ہیں ان کو اختیار کرے، پھر معاملے کو اللہ کے سپرد کرے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے ایسے اسباب مسخر کیے کہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ کام بنیادی طور پر 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ اس دور میں قرآن مجید نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے۔ اس مرحلے میں قرآن مجید کی حفاظت کا جو دار و مدار تھا بنیادی طور پر وہ حفظ پر تھا، اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، اس پر اس کا دار و مدار تھا۔ جو آیتیں نازل ہوتی اس کو یاد کر لینا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جب حضرت جبرائیل آپ کو وہ قرآن سناتے تھے تو تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ دہراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجیے، ہم نے اس قرآن کو جمع کرنا، اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسے محفوظ کرنا، اس کو جمع کرنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسے محفوظ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی حرص تھی کہ قرآن جو نازل ہوتا ہے اسے فوراً یاد کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قرآن مجید کو جو نازل ہوتا اسے یاد کر لیتے، اور یہ اس امت کی بہت بڑی امتیازی خوبی ہے کہ قرآن مجید تلقی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ایک دوسرے سے سن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سنا، حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا۔ آج تک امت میں وہ طبقہ موجود ہے جو ایک دوسرے سے سن کر قرآن کو پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے تجوید کے جو احکام ہیں وہ پوری طرح محفوظ ہیں، کیونکہ کتابت کے ذریعے اسے پوری طرح محفوظ نہیں کیا جا سکتا، تلقی کے ذریعے ہی اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس امت کو بہت بڑا امتیاز ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے سینوں میں محفوظ کیا۔ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اسے پڑھتے تھے، صحابہ اسے پڑھتے تھے، شب و روز اس کی تلاوت کرتے تھے، اپنے سینوں میں اسے محفوظ کرتے تھے۔ لہٰذا 23 سال کسی بھی انسان کے لیے قرآن مجید کے حفظ کرنے کے لیے ایک بڑی مدت ہوتی ہے۔ عام طور پر مدارس میں جو حفظ کا نظام ہے 3 سال کی مدت ہوتی ہے، لیکن یہ تو 23 سال۔ علماء کہتے ہیں کہ 22 سال 9 مہینے 9 دن، جس میں قصر کو حذف کر کے 23 سال کہا جاتا ہے۔ تو 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن مجید کو یاد کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ، جس کو عرض اخیرہ بولتے ہیں، 2 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی تکمیل کی تھی۔ صحابہ قرآن مجید کو یاد کر چکے تھے۔ بہت سے صحابہ کے نام آتے ہیں جس میں خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابی بن کعب، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، زید بن ثابت، اور صحابیات میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام ورقہ، اور اسی طرح حضرت حفصہ۔
ایسے بڑی تعداد میں نام آتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو پورا حفظ کر لیا تھا، اور جن لوگوں کے نام نہیں آتے وہ ان کے علاوہ ہیں، اور جن کو مکمل قرآن یاد نہیں تھا لیکن بہت سی صورتیں الگ الگ جگہ سے یاد تھیں، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو پہلا نظام کیا کہ سینوں کو اس کے لیے مسخر کیا، ایسے سینوں کو جو دیوانہ وار قرآن سے محبت کرتے تھے، شوق رکھتے تھے، اس کو پڑھنے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کتابت کا بھی اہتمام کیا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ قرآن مجید کا جو بھی حصہ نازل ہوتا تو اس کے بعد وحی کے جو کاتبین تھے ان کو بلاتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھنے والوں میں شامل تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ سخت گرمی محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلک آتے تھے۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈھے کی کوئی ہڈی لے کر آتا، کیونکہ اس وقت کاغذ کا ایسا انتظام نہیں تھا، تو مختلف چیزوں پر لکھا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں کوئی ہڈی لے کر آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں جو نازل ہوتیں مجھے لکھا دیتے، اور لکھانے کے بعد کہتے کہ پڑھ کر سناؤ۔ میں پڑھ کر سناتا، اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو قرآن مجید سناتے۔ تو دو طرح سے قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی، ایک تو سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا اور دوسرا اسے لکھا بھی جا رہا تھا۔ لیکن لکھنے کے لیے پتھروں کی سلوں پر، چمڑے کے پارچوں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر، کھجور کے درخت کی شاخوں پر، اس طرح کی چیزوں پر بہت کم کاغذ پر لکھا جاتا تھا۔ جو وسائل اس وقت میسر تھے ان وسائل پر قرآن مجید پوری طرح لکھا جا رہا تھا، اور شروع ہی سے اس کا اہتمام تھا، مکی دور ہی سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر مسلمان ہو چکے ہیں، تو غصے سے جب وہ پہنچے تھے تو گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس واقعے میں یہ بات، آخری میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں لکھی تھی، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سکھا رہے تھے، تو صحیفہ تھا لکھی ہوئی صورت میں، اس کا اہتمام شروع ہی سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ایسے اسباب میسر فرمائے کہ دنیا کی کسی اور کتاب کے لیے یہ اسباب کبھی میسر نہیں ہو سکے۔ سب سے بڑا جو ذریعہ بنا وہ حفظ کا ذریعہ بنا۔ جو لوگ اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو محفوظ رکھتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وسیلہ بنایا ہے، ایک وسیلہ ان کا سینہ بھی بنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی حفاظت ہو چکی ہے مکمل طور پر، لیکن قیامت تک جو سینے میں محفوظ کریں گے گویا اس تسخیر کا ایک حصہ وہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو مکمل طور پر بہت سے صحابہ یاد کر چکے تھے، اس کو ایک جگہ لکھی ہوئی صورت میں جمع نہیں کیا گیا، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا کیونکہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو اسے ایک جگہ جمع کرنا یہ مشکل تھا۔ یہاں قرآن کی تدوین کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مشہور جنگ یمامہ کی واقع ہوئی جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی، اور اس میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ بعض روایت کے مطابق 70 تھے، بعض روایت کے مطابق 700 تھے۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی۔ یہ سن 11 ہجری ہی کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے قریب کی بات ہے۔ اس کے بعد زید بن ثابت، صحیح حدیث میں آتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ ان کے پاس میں جب گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ ناپید ہو جائے، ضائع ہو جائے،
لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ قرآن مجید کو مرتب صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر نے کہا کہ اس میں بہتری ہے اور بہتری پائی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مجھے یہ مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم نوجوان ہو، صاحب فہم ہو، تم سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی، اور تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول کی وحی کی جو لکھا ہے اس میں تم شامل تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عرض اخیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں 2 مرتبہ جو حضرت جبریل کو قرآن سنایا تھا تو اس موقع پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی کہ تم قرآن کو جمع کرو۔ انہوں نے بھی وہی کہا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور پھر کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کو ڈھونے کی اٹھانے کی ذمہ داری بھی مجھے دی جاتی تو وہ اتنی بوجھل نہیں ہوتی جتنی بڑی یہ ذمہ داری تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار زید کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ بھی اس کے لیے کھول دیا۔ اس کے بعد اب دوسرے مرحلے کے کام کا آغاز ہوا، قرآن مجید کی تدوین کے۔ اس دوسرے مرحلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو منتشر حصوں میں ہے اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی جمع کرنے میں اتنی احتیاط سے کام لیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو حضرت زید بن ثابت قرآن کے حافظ تھے، حضرت عمر قرآن کے حافظ تھے، بہت سے صحابہ قرآن کے حافظ تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے حفظ کی بنیاد پر قرآن مجید کو لکھ دیا ہو، اس کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھایا تھا اس کو جمع کیا۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس بھی جو بھی لکھایا ہے قرآن مجید کا حصہ وہ لا کر ہمارے پاس جمع کرے۔ تو لوگ لاتے گئے تو اس کے ساتھ 2 گواہ ان کو پیش کرنا ہوتا۔ پہلی بات یہ کہ جو کچھ بھی تحریر وہ لے کر آئیں قرآن مجید کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی ہو، اور دوسری بات یہ کہ 2 گواہ ان کے ساتھ موجود ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ اسے قبول کرتے، حالانکہ وہ حافظ تھے، اور اسے قبول کرنے کے بعد جو دوسروں نے لکھے ہیں مختلف نسخے ان کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے، اور اس طرح قرآن مجید کو وہ لوگ جمع کرتے گئے، یہاں تک کہ قرآن مجید کو مکمل طور پر جمع کر لیا۔ ایک آیت کے بارے میں آتا ہے جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ما علیہ ما عنتم۔ تو بہرحال یہ کافی تفصیلی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر اس احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ لیکن یہاں مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو، اس لیے قرآن مجید کو تو جمع کیا گیا، لیکن اس میں صورتوں کی ترتیب نہیں کی گئی۔ جتنی بھی صورتیں ہیں صحیفوں کی شکل میں الگ الگ لکھ دیے گئے، صحیفوں کی شکل میں تمام صورتیں الگ الگ لکھ دیے گئے، صورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن مجید ضائع نہ ہو، اور اس نسخے کو کا نام دیا گیا، نسخۃ کا نام دیا گیا۔ تو یہاں یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یہی صورتحال رہی۔ یہ جو نسخہ لکھا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف کاپیاں کی، جن کا میں کچھ دیر میں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد پھر وہ نسخہ جو بنیادی طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیا گیا تھا حضرت حفصہ کے پاس واپس کر دیا گیا۔ حضرت حفصہ ہی کے پاس تھا۔ اس کے بعد مروان ابن حکم جب مدینے کے گورنر بنے تو انہوں نے اس نسخے کو طلب کیا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد مروان کی حکم نے اس نسخے کو لے کر جلا دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان کا یہ خیال تھا کہ جب امت مصحف عثمانی پر جمع ہو چکی ہے تو اس کے بعد کسی اور نسخے کا رہنا یہ امت کے لیے افتراق کا سبب بن سکتا ہے، تو اس مصلحت کے تحت مروان نے اس نسخے کو جلا دیا۔ یہ
دوسرے مرحلے کی بات تھی. اب تیسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، جب اسلامی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مختلف لوگ مسلمان ہو گئے. قرآن مجید کو آسانی کی غرض سے 7 حرفوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی. 7 حرف سے کیا مراد ہیں؟ کیا 7 لغات ہیں، یا 7 مرادفات ہیں، مترادف الفاظ ہیں، یا پھر یہ کہ 7 لہجے ہیں، یا پھر یہ کہ 7 قراتیں ہیں؟ یہ بہت اختلاف ہے. نہ تو یہ اس کا موقع ہے اور نہ ہی ہم کسی نتیجے پر اس موضوع پر پہنچ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر قرآن مجید کو 7 طریقے سے پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی صحیح احادیث کے مطابق. اس سلسلے میں کچھ واقعات بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو اختلاف تھا، یہ قراتوں کا یعنی پڑھنے کے طریقوں کا جو اختلاف تھا، یہ صحابہ کے دور میں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں ایک عام سی بات تھی. وہ جانتے تھے کہ قرآن کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو شام کے جو لوگ تھے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق قرآن کو پڑھتے تھے. جہاں جو لوگ مسلمان ہوئے تو وہاں جو قاری تھے ان سے انہوں نے سیکھا. اور کوفے کے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آرمینیا آذربائیجان کی جنگیں واقع ہوئیں جو بہت بڑی جنگیں تھیں. شام، عراق اور تمام علاقے کے مسلمان وہاں جمع ہوئے. وہاں قرآن کی قرات کے سلسلے میں آپس میں ٹکراؤ ہوا. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جو جس لہجے سے قرآن کو پڑھتے یا جس قرات سے پڑھتے اس کو دوسرے لہجے دوسری قرات سے بہتر سمجھتے اور اپنے لہجے پر فخر کرتے اور دوسرے لہجے کو غلط قرار دیتے. نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اسی موقع پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی. منافقین کے نام کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے. فتنے کیسے پیدا ہوتی ہیں امت میں اس کے بارے میں یہ اچھی طرح واقف تھے. وہ اس جنگ میں موجود تھے اور لوگوں کا قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں جب یہ اختلاف دیکھا تو وہ فکر مند ہو گئے. اور جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ یہ امت قرآن کے معاملے میں اختلاف کر تباہ ہو جائے، آپ اس مسئلے کی طرف توجہ دیجیے. اور سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کہنے لگے کہ مدینے میں نے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو برتر سمجھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگے ہیں. لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو پہلے ہی محسوس کر چکے تھے. صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا اور ان سے رائے طلب کی. تو صحابہ نے کہا کہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اس موقع پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نسخہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے اس کی کاپیاں کر دی جائیں اور اس کو مختلف علاقوں میں بھیج کر اسی کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا جائے، باقی نسخوں کو ضائع کر دیا جائے. یہ تجویز بہت پسند آئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 4 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. 4 افراد پر مشتمل. اس میں زید بن ثابت تھے. زید بن ثابت وہی ہیں جنہوں نے وحی کو لکھا تھا، عرض اخیرہ میں موجود تھے اور قرآن کو جمع کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں. تو زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن عاص اور عبد الرحمن ابن ہشام، یہ 4 افراد کی کمیٹی حضرت عثمان نے بنائی، جس میں زید بن ثابت انصاری تھے، باقی تینوں قریشی تھے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی لفظ کے لکھنے میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کے لہجے پر لکھو یا قریش کے رسم الخط پر لکھو، کیونکہ قرآن مجید ان کے لہجے میں نازل ہوا ہے. تو ان لوگوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ نسخہ مانگا، وہ نسخہ منگوا لیا جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور اس کی کاپیاں کی گئیں. کہتے ہیں کہ کسی ایک مقام پر اختلاف ہوا تھا، لیکن یہ جو جمع ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کرنا، اس کا مقصد بہت ہی عظیم مقصد تھا اور اس کی طرف اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. تو بنیادی طور پر اس کے ان لوگوں نے کئی کاپیاں تیار کر لی، اس نسخے کو سامنے رکھا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا،
اس کا مقصد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں جو قرآن کو جمع کیا گیا اس سے بہت مختلف ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کو جمع کرنے کا مقصد صرف اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا تھا، لیکن یہاں اختلاف کو دور کرنا تھا۔ لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو اس میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ سورتیں اب مرتب کر دی گئیں، سورتیں ترتیب کے ساتھ اس میں لکھ دی گئیں، جبکہ پہلے یہ بات نہیں تھی۔ اب یہ سورتیں توقیفی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ترتیب کے ساتھ اسے بتایا ہے، یا یہ کہ صحابہ کا اجتہاد تھا؟ اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر صحابہ کا اجتہاد بھی تھا تو اسے ہم صحابہ کا اجماع کہتے ہیں۔ تو سورتوں کی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا، اور رسم الخط اس طرح اختیار کیا گیا کہ ساری متواتر قرأتیں اس میں جمع ہو گئیں، ساری متواتر۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا، تو اس میں نقطے نہیں لگائے گئے اور حرکات زبر زیر پیش موجود نہیں تھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا جو قرآن میں موجود ہے، اس کی ایک قرأت ہے کیف ننشرھا، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک قرأت یہ ہے، ایک قرأت یہ ہے، لیکن نقطے جب نہیں ہوں گے تو اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ گنجائش موجود رکھی گئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع میں۔ اور تیسری یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو نسخہ تھا وہ ایک ہی تھا، لیکن اس کی 5 یا 7 کاپیاں کی گئیں۔ ایک کاپی مدینے میں رکھی گئی، ایک کاپی مکہ بھیجی گئی، ایک بصرہ، ایک شام، ایک کوفہ اور ایک بحرین، اس طرح مختلف علاقوں میں کاپی کے ساتھ ایک قاری کو بھیجا گیا کہ ان کو پڑھ کر سنائے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور کہا گیا کہ اب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے۔ چوتھا بڑا کام کیا گیا کہ اس کے سوا جتنے بھی نسخے تھے ان سب کو جلا دیا گیا، کیونکہ اگر وہ باقی رہتے تو پھر اختلاف باقی رہتا اور پھر لوگوں میں اسی طرح کی تفریق بڑھتی جاتی۔ اسی لیے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں خیر کے سوا ان کے حق میں کچھ مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہمارے سامنے کیا، ہمارے مشورے سے کیا، یعنی صحابہ کے اجماع کے ساتھ انہوں نے کیا، اور اگر میں ان کی جگہ خلیفہ ہوتا تو وہی کرتا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی جو تیسرا مرحلہ ہے حفاظت کا وہ مکمل ہو گیا۔ آج جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس قرآن کو اپنے پاس پڑھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے اتنی زیادہ قربانیاں ہیں اور اتنی زیادہ کوششیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسے مسخر کیا ہے۔ پھر بعد میں قرآن پر آسانی کے لیے، تلاوت کی آسانی کے لیے، اہل عجم کے لیے پڑھنا مشکل ہوا تو تلاوت کی آسانی کے لیے پھر اس پر نقطے لگائے گئے، حرکات لگائے گئے زبر زیر پیش۔ کہا جاتا ہے کہ نقطے سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر لگائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے کہنے پر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگوں نے لگائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیاد ابن ابی سفیان نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے قرآن مجید پر نقطے لگائے تھے۔ اسی طرح حرکات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابو الاسود دولی ہی نے قرآن مجید پر حرکات لگائے تھے، یا پھر حجاج ابن یوسف نے۔ اس میں تاریخ کی بہت سی مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی احزاب کا جہاں تک تعلق ہے، منزلیں جسے ہم کہتے ہیں، جس میں آخری منزل سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ہے مفصل کی، یہ منزلیں صحابہ کے دور ہی سے تھیں۔ عام طور پر صحابہ 7 دن میں قرآن کو ختم کر لیتے تھے، اس سے زیادہ وقت نہیں لیتے تھے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، تو 7 منزلیں پہلے ہی سے تھیں۔ البتہ رکوع وغیرہ یہ بعد میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، تلاوت کے لیے، تاکہ ایک رکوع پر انسان قرآن مجید میں نماز میں جو ہے اپنی تلاوت ختم کر سکے۔ اور اسی طرح پاروں کی جو تقسیم ہے، یہ ساری تقسیمات بعد میں ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 3 مرحلے تھے، ان 3 مرحلوں میں یہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو تیسرے مرحلے میں کام ہوا تھا، یہ کب ہوا تھا؟ 24 ہجری کے آخری میں، 24 ہجری کے آخر میں اور 25 ہجری کے شروع میں۔ انٹرنیٹ پہ طرح طرح سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کو کب جمع کیا گیا، اور پتہ نہیں قرآن مجید کو کیسے مسلمانوں نے جمع کیا۔ لیکن قرآن مجید کے جمع کی جو تاریخ ہے وہ شاندار تاریخ ہے۔ دنیا میں اس سے بہتر کسی بھی کتاب کے جمع کے لیے یہ اسباب پیدا نہیں کیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے اسباب پیدا کیے ہیں، اسے سینے میں جمع کرنے کے بھی اور اسے کتابی صورت میں جمع کرنے کے بھی۔ یہ قرآن مجید کا ایک امتیاز ہے جو مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک بڑی فخر کی بات ہے،
اور ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو جہاں تک ہو سکے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ بن سکے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جمع کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث بنا، اور اس طرح مصحف عثمانی کے سوا قرآن مجید کو کسی اور طرح سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرأتوں کا اختلاف ایک الگ چیز ہے، وہ باقی ہے، وہ باقی رہے گا، وہ جائز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اہل علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہمارے پاس آتی ہے کسی مسئلے کے لیے، تو ہمیں صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، صحیح ہے یا غلط، یہ قرآن مجید میں ہم نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز فرض ہے اور اس کی دلیل کے طور پر کہے کہ اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ اس معنی پر دلالت کرتی ہے، نماز کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، صرف یہی دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نماز فرض ہے، اس کے بدلے میں اور اس کی دلیل میں یہ حدیث پیش کرے بنی الاسلام علی خمس، جس میں اقام الصلاۃ بھی ہے، نماز بھی قائم کرنا ہے، تو ہم کو دو چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ ہم کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث اس معنی پر دلالت کرتی ہے یا نہیں، کہ دلیل بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو اس کی صحت کے بارے میں بالکل دیکھنا نہیں، کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی کا اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے، جیسا کہ روافض رکھتے ہیں، تو بلا شبہ یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی حفاظت سے عاجز سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن کی اس مختصر تاریخ کے بعد قرآن کریم کے ایک اہم پہلو پر میں توجہ دلاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو یہ کہ قرآن مجید ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک معجزہ ہے۔ ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی جس کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو چیز دی گئی ہے، جو معجزہ دیا گیا ہے، وہ قرآن ہے۔ اب چونکہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والے، تابعداری کرنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے لوگ دوسری امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ معجزہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں کہ کسی چٹان کا سینہ چیر کر ایک اونٹنی ہمارے سامنے نکل آتی ہے، تو ہم حیران ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ کسی لاٹھی کو پھینکنے سے وہ سانپ بن جاتی ہے، پھر پکڑا جائے تو پھر لاٹھی بن جاتی ہے، تو کیا ہم متاثر نہیں ہوں گے؟ یا پھر یہ دیکھیں کہ جو نابینا ہے اس کو بینا کیا جاتا ہے، مردے کو زندہ کیا جاتا ہے، کوڑ کے مرض کو شفا دے دی جاتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے، تو ہم یقیناً متاثر ہوں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ان تمام معجزوں سے بڑا معجزہ ہے، جو معجزات دوسرے انبیاء کو دیے گئے تھے، قرآن مجید ان سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس سے متاثر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید میں تاثیر ہے، زبردست تاثیر ہے۔ قرآن مجید کا جو اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، احادیث کے مطابق جب آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو آپ نے بتایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ پر اس کا اثر ہوتا تھا، صحابہ پر جو اثر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اللہ تعالیٰ سے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اور جنہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے بارے میں بھی کہا کہ اگر پہاڑ پر نازل کرتے اسے فہم و ادراک دے دیا جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دوسروں کو چھوڑیے، کفار مکہ کو دیکھیے۔ کفار مکہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ کو دی تھی اس وقت تک، اور کہا تھا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے۔ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی قوت نہیں، صرف قرآن ہی تھا جس کے ذریعے ان کے دل متاثر ہوتے جا رہے تھے اور وہ ایمان لاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ آپس میں کہتے تھے کہ اس قرآن کی آواز بھی اپنے کان میں پڑنے مت دو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ لا تستمعوا نہیں کہتے تھے، لا تستمعوا کا مطلب یہ ہے کہ غور سے مت سنو، یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ لا تسمعوا یعنی اس کی آواز بھی تمہارے کان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جانتے تھے کہ آواز کان میں پہنچ جائے گی تو متاثر ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کی آواز بھی اپنے کان میں پڑنے مت دو، والغوا فیہ، اور خوب شور شرابہ کرو، مزید تاکید کے ساتھ، تاکہ تم قرآن کو سن نہ سکو۔ یہ قرآن کے اثرات تھے اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، رمضان میں ماشاء اللہ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اکثریت پڑھ لیتی ہے، کئی بار بھی پڑھ لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معجزے کے جو اثرات ہونی چاہیے وہ ہم پر واقع نہیں ہوتے۔ اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس حق کے ساتھ تلاوت کرنا ہے اس حق کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے۔ عام طور پر لوگوں کے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ کیسے بھی اسے ختم کر لیں، اس کے معنی پر غور نہیں کرتے، تدبر غور و فکر نہیں کرتے، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ تعلق نہیں ہوگا جب تک اس معجزے کے اثرات ہم پر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید انسانی تاریخ میں متاثر کرنے کی حیثیت سے سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب سے متاثر ہو کر کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا تھا لوگوں کی زندگی میں، نہ صرف لوگ بدلے بلکہ پوری تہذیب بدل گئی، لوگوں کے نظریات بدل گئے، سوچنے کے انداز بدل گئے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی ممکن ہیں بشرطے کہ ہم قرآن مجید کو صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ہم نے سنا ہے قرآن مجید کے یہ اثرات ہوتے ہیں یا پھر قرآن مجید ایک معجزہ ہے اس وجہ سے ہم معجزہ بولتے رہے، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنے نفس پر اس کا تجربہ کرنے کے ذریعے۔ اگر اپنے نفس پر ہم خود قرآن مجید کا تجربہ کریں تو یقیناً اس کا اعجاز ہماری سیرتوں میں، ہماری زبانوں پر اور ہمارے ہر کام پر ظاہر ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو منظم کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد والحمد للہ رب العالمین۔